ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کیا بات ہے کامران مرتضیٰ صاحب کے 2014 میں بھی آپ کو پتہ ہے اس بل میں ترمیم کی گئی تھی 2 سال کے لیے, اور پھر جو اس ٹائم کی حکومت تھی اس نے اس کو جسٹیفائی کیا, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اب دوبارہ پھر مسلم لیگ نون نے یہ اعزاز اپنے گلے لیا کہ اس بل کو پاس کر لیا قومی اسمبلی سے. آخر کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا اس لیے ہے. اس سے پہلے فوجی عدالتوں والے معاملے میں بھی انہوں نے کیا اور اس میں بھی سن سیٹ کلاس ڈالا. پھر اس کے بعد یا پہلے 2014 کا ذکر کر رہے ہیں, 2 دفعہ فوجی عدالتوں والا معاملہ لایا گیا. پھر اس کے بعد یہ ابھی 3 سال اس کی مدت کی گئی. تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, یہ جو سن سیٹ کلاس رکھتے ہیں یہ بناتے ہیں کہ دوسروں کے لیے تو اس کو استعمال کریں گے. وہ اپنے اندازہ قائم کر لیتے ہیں کہ اتنی دیر تو ہماری حکومت اور چلی جائے گی. تو یہ اللہ کو پتہ ہے کتنی دیر حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی. اور اگر کوئی چیز آج بری ہے تو کل بھی بری ہے. پھر وہ سنسٹ کلاس اگر اتنی جو ہے نا ملک کے لیے اچھی چیز ہے, مفید چیز ہے, پھر تو سنسٹ کلاس نہیں ہونا چاہیے. مگر وہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری حکومت نہیں ہوگی چونکہ, تو اس لیے ہمارے اگینسٹ استعمال نہ ہو. تو پہلے بھی اس وقت اندازہ 2 سال کا کیا گیا ہوگا, اب اندازہ 3 سال کا کیا گیا. تو جتنے بھی جو ہے نا انسداد دہشت گردی کے قوانین لائے گئے اس ملک میں, یا جو کچھ بھی اس طرح سے پریونٹیو ڈیٹینشنز لائی گئی, اس کا نتیجہ کبھی بھی اس ملک کے لیے اچھا نہیں نکلا. اور یہ انگریز کی یاد کو تازہ کیا ہے انہوں نے. آج انگریزوں نے اس طرح کے قوانین جو ہے متعارف کرائے تھے, اور آج مسلم لیگ ماشاءاللہ جو ہے, پہلے بھی آپ نے عرض کیا, آپ نے فرمایا کہ جی 2014 میں بھی چونکہ بانی جماعت ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ انگریز کی بات کو پورا کرے. 2014 میں بھی اس نے کیا, پھر آج بھی پورا کر لیا. تو یہ اور پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ اچھی ایک دونوں پارٹیوں کی بہاف میں موو ہے. کامران صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ تحریک انصاف یہ کلیم کری ہے کہ ایس ایچ او کو اختیار ہو جائے اگر اس کے پاس کے 90 دن تک وہ کسی بھی شخص کو ڈیٹین کر سکتا ہے یا پر پکڑ سکتا ہے, اسے پکڑ کے ڈیٹینشن میں ڈال سکتا ہے. تو اس سے تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو پی ٹی آئی کے جو کنسرنز ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ بڑے جینوئن کنسرنز ہیں؟ ایس ایچ او والی بات تو وہ پھر خیر مبادلے میں چلی جائے گی. اس کی لینگویج پڑھی ہے تو پھر ایس ایچ او والی بات اس میں نہیں آتی. لا انفورسنگ ایجنسی یا سول آرم فورسز کے حوالے سے یہ بات ہے, اور اس کا نوٹیفائی کرنا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا کام ہے. مگر بات اتنی سی ہے کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان ایک اس ملک میں رہنے کا ریاست کے ساتھ معاہدہ ہے, تو آیا اس معاہدے کی پابندی ہونی چاہیے. اس حق کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی کو واپس لینے کا کسی کم تک قانون سازی کے ذریعے یہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کے پاس جو ہے نا بنیادی مسئلہ ہے. آپ نے ایک بنیادی حق کو جو کہ اس شہری کا, جو اس ملک کے شہری کا ہے, وہ آپ نے انفرنج کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کا بالکل جینون کنسرن ہے یہ. اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا, اور اسپیشلی جو لوگ جن کو جو ہے غیر معینہ مدت تک رکھنا ہوتا ہے, بند رکھنا ہوتا ہے, ان کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. اور زیادہ جو معاملہ جو زیادہ خراب ہوگا وہ بلوچستان میں ہوگا, خیبر پختونخوا میں ہوگا. یہ 2 صوبے خاص طور پہ اس قانون کا نشانہ بنے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی گونج ہے اور 26ویں آئینی ترمیم جو آپ لوگوں نے کی تھی اور کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا وہ سانپ جو ہے اس کا زہر نکال دیا, اس کے دانت توڑ دیے, اس کے بارے میں تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم ہی ہضم نہیں ہو رہی, آپ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے فوجی عدالتوں کا کانسیپٹ ختم کیا. ہم نے بہت سے ایسے رائٹس تھے جو لوگوں کے انفرنج ہونے تھے, ان کو جو ہے نا ہم نے پروٹیکٹ کیا. ہم نے ججز کی ٹرانسفر ان کی منشا کے بغیر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ, یعنی ان کی جو وکٹمائزیشن ہونی تھی اس کو ریزسٹ کیا. ہم نے بہت سی چیزوں کو ریزسٹ کیا. یہ 59 کلازز تھے, اور 59 کلازز کو ہم نے محدود کیا 27 میں, اور جس میں گورنمنٹ کی صرف 21-22 ہے. باقی ریمیننگ جو ہے نا 5 ہماری ہیں, اور ایک آدھ اور اس میں ماحول کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے لگوائی گئی تھی. تو یہ ہم نے اس کو بہت محدود کیا تھا. اس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وائی اسحاق ڈار ہیز سیڈ کہ ہم سے 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہو رہی؟
یہ صاحب ڈار سے پوچھا جانا چاہیے کہ ان سے کیوں عزم نہیں ہو رہی، مگر اس میں جو ہے نا اس کو جو اس میں دو تین ایسی دفعات ہیں جس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے، اس کا انفیکٹ جو ہے مس یوز ہے۔ ہم نے جو ہے اس میں سے ججز کا رول کمتر کر کے پارلیمان کا رول بڑھایا تھا۔ اگر پارلیمان میں اور آپ بیٹھ کے تقسیم کرنے لگ جائیں عہدوں کو اور ججوں کی سیٹوں کو، تو پھر ظاہر ہے قصور میرا ہوگا، آپ کا ہوگا، نہ کہ قانون کا ہوگا۔ اصل میں قانون استعمال کرنے والے کا قصور ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کے اوپر جو فیئر ڈیبیٹ کریں تو آپ کو اس میں بہت کم ایسی باتیں ملیں گی جس پہ اعتراض کیا جا سکے، 27 مگر اگر میں اور آپ جو ہے اس کو مل کے جو ہے غلط استعمال کریں، اس چھری سے جو ہے پھل کاٹنے کی بجائے لوگوں کے گلے کاٹنے لگ جائیں، تو پھر قصور جو ہے گلے کاٹنے والوں کا۔ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمیں جوائن کیا اب امیر مقام صاحب نے، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے۔ سیلاب کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کتنا بحالی کا کام ابھی ہوا ہے، کس حد تک تباہی ہوئی ہے؟ مطلب ہے کہ بحالی کی کام میں تو بہت ٹائم لگتا ہے اور اتنے جلدی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی تک بھی یا ڈیڈ باڈیز مل رہے ہیں اور کئی اب بھی لاپتہ ہے، اسی پر بھی کام جاری ہے، اور جو جانی نقصان ہوئے وہ بھی بہت زیادہ ہوئے، اور جو مالی نقصانات لوگوں کے ہوئے وہ بھی بہت زیادہ تاریخی ہوئے ہیں ہر جگہ۔ اور پھر انفراسٹرکچر کی جو تباہی ہوئی، خاص کر ہلی ایریاز میں جہاں کوئی دوسرا سورس ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو پہاڑوں میں سڑکیں تھے وہ بہہ گئے، تو لوگوں کی آمد و رفت کے ذرائع اور یہ بھی منقطع ہوئے۔ تو اس پر ہم سارے تمام اور کام چھوڑ کر اس ریسٹوریشن میں بجلی کا نظام درہم برہم ہے، دوسرے ایشوز ہے، تو جو بھی ہماری پارٹ پر، میں تو یہاں سے اسی دن سے یہاں اسٹیشن و ملاکنڈ ڈویژن میں، آج میں باجوڑ گیا تھا اور کل بنیر گیا، شانگلہ گیا، سوات میں رہا، یہ مختلف اضلاع میں، اور جو میکسیمم پاسبل ہے پرائم منسٹر خود اس کو مانیٹر کر رہا ہے، شہباز شریف صاحب، اس کی ڈیلی میٹنگ رہا ہے۔ آج بھی 4 بجے ہماری زوم پر میٹنگ ہوئی، کل بھی ہوئی، اور ہر ایک کو ٹاسک دیتے اور پرایورٹیز دیتا ہے، اور ہمارے دوسرے لوگ جو کنسرن ہیں اس نے ان کو بھی موبلائز کیا ہے۔ آج ہمارا پاور منسٹر اویس لغاری صاحب بھی ایسے بات آیا تھا اپنی بجلی کی ریسٹوریشن کے سلسلے میں۔ علیم خان بھی ہماری کمیونیکیشن کی جو منسٹر ہے وہ جی بھی چلا گیا ہے، چیئرمین NHA بھی آئے، اس کو بھی انسٹرکشنز ہے کہ جتنے جلدی زمینی راستے بحال کر سکتے ہو، جو بھی صوبائی روڈ ہے، NHA کا نیٹ ورک ہے نہیں ہے، اس مشکل کی گھڑی میں لوگوں کی مدد کریں۔ ساتھ ساتھ ریلیف گڈز بھی ابھی بھی جو آپ فون کر رہے تو جسٹ 15-20 منٹ پہلے میں نے انڈیمیا کی طرف سے DC سوات کو یا ریلیف گڈز اور کئی ٹرک سے ہینڈ اوور کیے، کل بنیر میں، دوسری جگہ۔ تو ہر لحاظ سے ہم الرٹ ہے اور لگے ہوئے، جتنے ہیومنلی پاسبل ہے اور جتنے ہم ریسورس استعمال کر سکتے ہیں استعمال کر رہے ہیں۔ امیر مقام صاحب، کیوں خیبر پختونخوا کی حکومت شکایت کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ وفاق اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا جس طرح سے کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ تو مسلسل پروگراموں میں آپ لوگوں کے خلاف شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف صوبے کی حد تک اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں سارا کام۔ اسی مطلب ہے کہ اس بلیم گیم کے علاوہ تو اس کے ساتھ اور کچھ ہوگا نہیں۔ ہم نے تو یہ جو ابھی میں نے بات کی، میں نے تو ان کی جو خامیاں ہیں اور اس پر بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا یہ موقع ان چیزوں کا نہیں ہے اور وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی نہیں ہے، مگر اگر ہم سیریس نہ ہوتے تو آج جو باجوڑ کی سچویشن ہے، اور وہی جتنی آپ پوچھ لے کہ کون سا وزیر باجوڑ گئے، کون سا چیف منسٹر باجوڑ گئے صوبے کا، اور ان سخت حالات میں آپریشن کے ہوتے ہوئے وہی جو وکٹمز ہے اور فلڈ کے متاثرین کے ساتھ میں باجوڑ میں رہا، آپ نے دیکھا ہوگا بنیر 2 دفعہ گئے، وہی زیادہ کیجوالٹیز ہوئی، یا سوات میں، شانگلہ میں، اور ابھی سوابی میں دردناک واقعہ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی۔ اور جو کمپنسیشن صوبائی حکومت تو ویسے بھی ہر ایک کو کمپنسیشن دیتے ہیں اور صوبے پر مختار ہے، مگر مرکزی حکومت کمپنسیشن کی اس طرف باؤنڈ نہیں ہے۔ بعض اسپیشل کیسز میں
پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے، وہ اگر دینا چاہتے تو دیتے. تو ہم نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ بھی مرکز کی طرف سے ان متاثرین کو کمپنسیشن دے رہے، تو وہ بھی اس نے منظوری دی اور اسی پر بھی کام جاری ہے. تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پارٹ میں جو بھی چیزیں نہیں ہیں ہم وہ بھی کر رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کا ہے. اگر جو ایشو ہم ریزالو کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس گورنمنٹ کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان متاثرین کا ہے اور یہ ریزالو کر لینا چاہیے. ایک ایشو جو بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ تجاوزات کے حوالے سے، چونکہ تجاوزات وہ آپ برنک پہ تھے ریور کی، تو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ وہ تباہی کا زیادہ باعث بنے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ٹمبر مافیا کیونکہ اس سارے سیلاب میں جو صورتحال بنی ہے، ٹمبر مافیا کی وجہ سے جو درخت کاٹے گئے تھے وہ بہ کے جب آئے ہیں اس فلڈ کے ساتھ، اس نے بھی کافی کیجوالٹیز کی ہیں، اور پھر پتہ بھی لگا ہے کہ کس حد تک درخت کاٹے جا رہے ہیں. وہ تو ایک پلاننگ کے کام ہے کہ درخت کو بالکل کاٹنا اور اس طرح جنگلات کو ختم کرنا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. میں اس میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. کون کاٹ رہے، کس کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ سے کیا ہے، وہی نہیں ہونا چاہیے جس کے ساتھ بھی ہو. اور ساتھ ساتھ اجازت اس کی نہیں ہونی چاہیے. اجازت تو اسی پر پھر وہ بات آتی ہے کسی نے دی ہوگی، پروونشل گورنمنٹ نے دی ہوگی، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. کس نے پرمیشن دی وہ دینے نہیں چاہیے. ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور تجاوزات کا جتنا تعلق ہے تو بالکل پی ٹی آئی کا گورنمنٹ ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو بھی چیز لیگلائز نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور تجاوزات میں آتا ہے تو ان کی اجازت ان کو نہیں دینی چاہیے کہ وہ کسی کو اجازت دے رہے، پرمیشن دے رہے. اور ابھی جو یہ ایشو آئے جو ہم فیس کر رہے ہیں، تو بی ویری فرینک یہ تو کلاؤڈ برس سے آئے، سارے کلاؤڈ برس سے. فار ایگزامپل میرا اپنا بائک اور اس میں بھی 23 لوگ شہید ہوئے کلاؤڈ برس سے. اس میں 7 ابھی تک اس کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملے، لاپتہ ہے. یا وہی آپ جو بنیر کا سب سے بڑا واقعہ ہے گاؤں میں ہوا ہے یا اوپر ہوئے کلاؤڈ برس سے ہوئے. تو یہ مطلب ایک قدرتی آفت، مگر اس سے نمٹنے کے لیے کہ اس طرح انتظامات ہو کہ جلد از جلد پھر اس سے نمٹنا، ان لوگوں کو ریلیف دینا، ریسکیو کرانا، ان متاثرین کو جگہ دینا، ان کی کمپنسیشن کرانا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.